کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا مسئلہ خبروں کے زد میں اسی حوالے سے بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب. خالد صاحب فرمائیے گا ایم کیو ایم کا اس معاملے پر کیا موقف ہے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جو اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں، جس میں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی موجود تھے اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے، اس پہ 21 نکات تھے جو کہ اس دہشت گردی کے حوالے سے جس پہ کہ قوم متفق ہونی تھی. اس میں جو ایک نقطہ تھا جو کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے تھا، اس پہ بحث ہوئی اور بحث کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنا موقف پیش کیا اور تقریباً تمام ہی جماعتیں وہ اس فیصلے سے متفق ہو گئی اپنے اپنے تحفظات کو بیان کر کے. لیکن ایم کیو ایم نے مکمل طور پر اپنا اسٹینڈ یہ رکھا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ آئینی فریم آف ریفرنس کے اندر نہیں، کانسٹیٹیوشنل فریم آف ریفرنس کے اندر نہیں ہے، یہ جمہوری روایات کے مطابق نہیں ہے، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ پاکستان افواج جس کی مکمل ٹریننگ پاکستان دشمنوں سے لڑنا ہے، اور یہ پاکستان کی دشمن جو دہشت گرد ہیں ان سے بڑی اہم ترین جنگ پاکستان افواج لڑ رہی ضرب عضب، تو اس موقع پر ان پہ اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے تاکہ وہ فوکس کریں اس جنگ پہ. ہم نے بڑے واضح طور پہ یہ بات کی. اس کے بعد جب بریک آیا اور پھر اجلاس شروع ہوا تو تمام ہی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اس حوالے سے اپنا موقف پیش کر دیا، سب نے حمایت کر دی. ہم نے نہیں کی تھی، لیکن جب وہ مسودہ تیار ہونے لگا اور اس پہ لفظ یہ آیا کہ 21 نکاتوں پر پاکستان کی تمام موجودہ یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا متفقہ طور پہ یہ فیصلہ، وہ تو متفقہ طور پہ سب اس پہ ایگری کر گئے. تو ہم نے اس وقت کہا نہیں، یہ متفقہ نہیں ہے. ایم کیو ایم اس پوائنٹ پہ، فوجی عدالتوں کے پوائنٹ پہ ایگری نہیں کرتی. ہمارے بڑے شدید تحفظات ہیں، اس کا غلط استعمال ماضی میں ہو چکا ہے، ہم نے خود بھگتا ہے. اور ویسے بھی یہ آئینی فریم آف ریفرنس کے اندر کے مطابق نہیں ہے، جس کے اوپر کہ ڈیڈ لاک آ گیا. ہم نے کہا بس کو اکثریتی فیصلہ قرار دے دیں، لیکن آپ متفقاً ہمیں اس گناہ میں شامل نہ کریں. جس کے بعد ڈیڈ لاک آ گیا اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے اس کا اصولی موقف ہے، تو اس لیے ایم کیو ایم کی قیادت سے بات کی جائے، جس کو کہ راحل شریف صاحب نے بھی بہت کھل کے کہا کہ ہاں بالکل اس بات کی ضرورت ہے. ایم کیو ایم اس جنگ میں بہت پہلے سے شامل ہے، اس کا بہت واضح موقف ہے اس میں، تو ان کی قیادت سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. ہماری اس مخالفت کی وجہ سے 1.5 گھنٹے کا ڈیڈ لاک آیا ہے. اس پہ 1.5 گھنٹے کا ڈیڈ لاک آیا ہے. قائد تحریک سے بات کی گئی ہے، انہوں نے اپنے تحفظات بتائے ہیں، انہوں نے وجوہات بتائی ہیں. پھر ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کے تحفظات کو، یعنی کہ ہم اس وقت جب ہم نے یہ بات رکھی تو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی کہا کہ یہ عدالتیں جیٹ بلیک ٹیررسٹ، یعنی وہ ٹیررسٹ جو اسلام کا نام لے کر، یعنی طالبان، داعش، پھر جو ہم سمجھیں وہ طالبان، داعش، یہ بینڈ آؤٹ فٹ. ہم نے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ اس وقت جنگ اس دہشت گردی کے خلاف ہو رہی ہے تو اسی کو فوکس کیا جائے. تو اب قانون سازی بھی ہوگی تو ہم اسی کو فوکس کریں گے کہ اس میں لکھا جائے کہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہے کا معاملہ ہے، جس کو کہ وضاحت بھی کی ہے جنرل راحل شریف صاحب نے، اسی پہ فوکس کیا جائے. آج بڑا افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ جماعتیں جنہوں نے اس فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت نہیں کی تھی، آج جب وزیر اعظم موجود تھے، جب چیف آف دی آرمی اسٹاف موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں تو وہ ایگری کر گئے. اب باہر نکل کر اپنے اپنے سیاسی مفادات کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخالفت کی تھی. بھائی آپ نے مخالفت کی تھی، وہ کہاں نظر آئی؟ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں باہر نکل کے، آپ کو مخالفت اس وقت کرنی تھی. اب آپ کر رہے ہیں یہ مخالفت نہیں، یہ منافقت ہے، یہ مکمل طور پر منافقت ہے. یہ ان کا یہ رویہ تو ان دہشت گردوں کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائدہ پہنچائے گا. ہمیں ان جماعتوں کے ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح ان دہشت گردوں کو اور ان کی دہشت گردی کو سپورٹ کرتے رہے.